بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مصدروں کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں بتایا گیا ہے کہ مصدر کو آپ نے دو طرح یاد کرنا ہے، ایک فارسی سے اردو اور ایک اردو سے فارسی۔ یعنی اگر کوئی فارسی میں پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ کو اردو آتی ہو، اردو میں پوچھا جائے تو فارسی آتی ہو، دونوں طرف سے یاد کرنا ہے اس کو۔ فرستادن بھیجنا، فرستد مضارع، یافتن پانا، یابد مضارع، شستن دھونا، شوید مضارع، دزدیدن چرانا، دزدد مضارع، خواستن چاہنا، خواہد مضارع، خرامیدن ٹہلنا، خرامد مضارع، کشتن مار ڈالنا، کشد مضارع، ترسیدن ڈرنا، ترسد مضارع، کشتن بونا، کارد مضارع۔ اب یہ دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ایک کشتن ہے ایک کشتن ہے۔ کشتن کا معنی قتل کر دینا، مار ڈالنا ہے، اور کشتن کا معنی بونا ہے۔ جس طرح کاشتن آیا نا پیچھے، کاشتن اور کشتن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مضارع بھی ایک ہی ہے، کارد۔ آزمودن آزمانا، آزماید مضارع، آراستن سنوارنا، آراید مضارع، انداختن ڈالنا پھینکنا، اندازد مضارع، افتادن گر پڑنا، افتد مضارع، آفریدن پیدا کرنا، آفریند مضارع، بوسیدن چومنا یا پرانا ہونا، بوسد مضارع۔ یہ ایک مصدر ہے، اس کے معنی دو ہیں، بوسیدہ ہونا یعنی پرانا ہو جانا، اور چومنا، دونوں اس کے معنی ہیں، مضارع ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، فرستادن بھیجنا، فرستد مضارع، یافتن پانا، یابد مضارع، شستن دھونا، شوید مضارع، دزدیدن چرانا، دزدد مضارع، خواستن چاہنا، خواہد مضارع، خرامیدن ٹہلنا، خرامد مضارع، کشتن مار ڈالنا، کشد مضارع، ترسیدن ڈرنا، ترسد مضارع، کشتن بونا، کارد مضارع، آزمودن آزمانا، آزماید مضارع، آراستن سنوارنا، آراید مضارع، انداختن ڈالنا پھینکنا، اندازد مضارع، افتادن گر پڑنا، افتد مضارع، آفریدن پیدا کرنا، آفریند مضارع، بوسیدن چومنا، پرانا ہونا، بوسد مضارع۔ جی چرانا، دزدیدن، سٹیل، چوری کرنا۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعداد ترتیبی پڑھے تھے، اور مشق بھی آپ کو کچھ لکھوائی تھی کہ وہ الفاظ آپ اعداد ترتیبی خود تیار کر کے لائیں۔ لکھ لیے ہیں آپ نے؟
کچھ اور الفاظ لکھیں آگے. اب مکس میں لکھوا رہا ہوں، کچھ سادہ گنتی ہے اور کچھ اعداد ترتیبی ہیں. دونوں لکھ لیں اور یہ ان کا ترجمہ فارسی میں آپ نے لکھ کے لانا ہے. 640 125واں 329 611واں 75واں 313واں 6748 71واں 2,80,424 96 سینکڑوں کتابیں ہزاروں کام یہ آپ کی مشق ہے اعداد کی اور اعداد ترتیبی کی. پچھلے سبق میں ہم نے مصدر کی تعریف پڑھی ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ مصدر کا لفظی معنی نکلنے کی جگہ ہے اور اس سے مختلف قسم کے اسم اور فعل نکلتے ہیں ہر مصدر سے، اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں. اور اس کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ یہ وہ اسم ہے، گرامر میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا بتایا جائے. فارسی میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے کردن، رفتن، اور اردو میں ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں نا آتا ہے. آج ہم اس سے آگے جو چیزیں مصدر سے بنائی جاتی ہیں ان کا آغاز کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ مصدر سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کا ہم آغاز کریں گے اور ایک ایک کر کے ان کی تعریفیں بھی پڑھیں گے. ان کو مصدر سے کیسے بنانا ہے، بنانے کا کیا طریقہ ہے اور ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو، یہ سیکھیں گے. تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے اچھی طرح کہ مصدر سے دو طرح کی چیزیں بنتی ہیں، کچھ فعل بنتے ہیں اور کچھ اسم. کچھ مصدر سے فعل بنائے جاتے ہیں اور کچھ اسم بنائے جاتے ہیں. فعل
وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اور ساتھ ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کا ذکر پایا جائے۔ یہ فعل کی تعریف ہے، لکھ لیجئے آپ اسے تاکہ یاد ہو جائے۔ فعل وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں۔ فعل وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے اور ساتھ ہی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کا ذکر ہو، ساتھ ہی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کا ذکر ہو۔ مثلاً ہم دیکھیں اردو میں کہتے ہیں خالد آیا۔ اب آیا جو ہے نا، یہ اردو زبان کا فعل ہے، اس میں آنے کا، آنا ایک کام ہے نا، اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اس سے آپ نے کون سا زمانہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں خالد آیا تو کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے۔ آپ کہیں میں سبق پڑھ رہا ہوں، تو پڑھ رہا ہوں اس میں ایک کام کا ذکر ہے کہ نہیں؟ پڑھنا کام ہے یا نہیں ہے؟ کام ہے، اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی زمانے کا بھی ذکر ہے۔ کس زمانے کا ذکر ہے؟ موجودہ زمانے کا، حال اسے کہتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی، موجودہ کو حال، اور آنے والے کو مستقبل۔ آپ کہتے ہیں کہ میں عالم دین بنوں گا، تو بنوں گا یہ ایک فعل ہے، کام ہے، کام کا ذکر ہے، اس میں کام کے ہونے کا، بننا ایک کام ہے، اور اس میں جو زمانہ سمجھ آیا ہے آپ کو وہ کون سا ہے؟ مستقبل، آنے والا۔ تو جس لفظ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، اور ساتھ ہی کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی اس سے سمجھ آئے، اسے کہتے ہیں فعل۔ ٹھیک ہے؟ تو مصدر سے جتنے ہم مصدر یاد کر رہے ہیں، ان سے کچھ فعل بنتے ہیں اور کچھ اسم بنتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں کسی چیز کے نام کو۔ ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے ہم فعل بنانے سیکھیں گے کہ کون کون سے فعل مصدر سے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی کے بارے میں سیکھیں گے۔ ماضی کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب فعل ماضی کی کچھ قسمیں ہیں، یہاں ہم 7 قسمیں اس کی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان سب کی سب کو مصدر سے بنانا سیکھیں گے تاکہ ہمیں فارسی زبان کے زیادہ سے زیادہ الفاظ آئیں اور ہم فارسی زبان کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کی پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ ماضی کی پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ یہ وہی ہے کہ جس کو انگریزی زبان میں اگر آپ نے گرامر سکولوں میں پڑھی ہو تو سمپل پاسٹ ٹینس جسے کہتے ہیں، یعنی جس میں صرف اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہوتا کہ اس کام کو ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے، بہت عرصہ گزر گیا ہے یا ابھی ابھی ہوا ہے، اس میں سے کسی چیز کا وہاں ذکر نہیں ہوتا، صرف اتنا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ یہی اس کی تعریف لکھی گئی ہے۔ دیکھیے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ماضی مطلق وہ ماضی ہے جس میں مطلق گزرا ہوا زمانہ، مطلق کا معنی ہے سمپل، یعنی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی زمانہ کے قریب یا بعید ہونے کا۔ قریب کا معنی ہوتا ہے نزدیک اور بعید کا معنی ہوتا ہے دور، دور یا نزدیک ہونے کا کچھ لحاظ نہ ہو، اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، اسلم نان خورد، اسلم نے روٹی کھائی۔ تو اب اس میں آپ غور کریں، سوچیں کہ کیا دور یا نزدیک کا کوئی تذکرہ ہے کہ اسے روٹی کھائے ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے، بہت پہلے اس نے کھائی تھی یا ابھی ابھی کھائی ہے؟ نہیں، سمپلی اس میں صرف اتنی بات کی گئی ہے کہ اس نے گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں، ماضی میں اس نے ایک کام کیا ہے۔ اسلم آیا، خالد بیٹھا، محمود نے پانی پیا، ہم نے سبق پڑھا،
یہ جتنے بھی جملے میں نے اردو کے بولے ہیں ان سب میں ایک کام کا ماضی میں ہونے کا ذکر ہے، لیکن دور یا نزدیک کا کوئی ذکر نہیں ہے، دور اور نزدیک کا ذکر نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق، ماضی مطلق۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے فعل کی جو ہم جس کو بنانا سیکھیں گے۔ اب بنانا سیکھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فارسی زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں 6 طرح کے لفظ ان کی ضرورت پڑتی ہے بات کرتے ہوئے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آخر تک چلے گی۔ جب بندہ بات کرتا ہے تو وہ یا اپنے بارے میں کچھ کہتا ہے، اپنے بارے میں کہتے ہوئے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میں، اور زیادہ ہوں تو ہم۔ اپنے بارے میں بات کرتا ہے بندہ تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے نا، اور 2 بھی ہو سکتے ہیں، یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے۔ تو 2 لفظوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہاں پہ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے بندے کو 2 لفظوں کی ضرورت ہے۔ میں نے سبق پڑھا، ہم نے سبق پڑھا۔ یا پھر بندہ بات کرتا ہے سامنے والے کے متعلق، تو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو یا تم، ایک ہو تو تو، زیادہ ہوں تو تم، تو 2 لفظوں کی یہاں ضرورت ہے ہمیں۔ تو نے سبق پڑھا، تم نے سبق پڑھا۔ یا پھر ہم کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہے یا جس سے ہم بات نہیں کر رہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس یا انہوں، اس نے سبق پڑھا یا انہوں نے سبق پڑھا، وہ بھی آ جاتا ہے، وہ آیا، وہ آئے، اس نے سبق پڑھا، انہوں نے سبق پڑھا۔ تو بات چیت کرتے ہوئے فارسی زبان میں ہمیں 6 طرح کے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنے لفظوں کی؟ 6 طرح کے لفظوں کی۔ اپنے بارے میں بات کریں تو کتنے لفظوں کی ضرورت ہے؟ 2۔ اور سامنے والے کے بارے میں 2، اور کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کریں تو 2۔ جب ہم اپنے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو جو لفظ ہم بولتے ہیں اسے کہتے ہیں متکلم کا صیغہ۔ صیغہ یوں ہی سمجھے کہ لفظ کو کہتے ہیں، کسی بھی بامعنی لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ جس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہو وہ صیغہ ہے، شکل ہے۔ صیغہ کا معنی ایک خاص فارم، ایک خاص شکل، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمیں کتنی شکلیں چاہیے؟ ٹوٹل 6۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے 2۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسان سی بات ہے، میں آیا، ہم آئے۔ سامنے والے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی 2 فارم، 2 شکلیں، 2 صیغے چاہیے، تو آیا، تم آئے۔ اور جو موجود نہیں ہے، جس سے ہم بات نہیں کر رہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی 2 شکلیں چاہیے، وہ آیا یا وہ آئے، اس نے پڑھا، انہوں نے پڑھا، اس نے کھانا کھایا، انہوں نے کھانا کھایا۔ تو اس طرح ہمیں ہر فعل سے 6 شکلیں چاہیے، شکل کو کہتے ہیں صیغہ۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر فعل میں ہمیں 6 صیغے بنانے، پھر ہم فارسی زبان میں بات کرنے کے قابل ہوں گے جب ہم ہر مصدر سے فعل کے 6 صیغے بنا سکیں، 6 صیغے بنا سکیں۔ اب ان 6 صیغوں کے نام ہیں، ان 6 صیغوں کے نام ہیں۔ جب بندہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کرتا ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، تو جو موجود نہ ہو وہ غائب ہوتا ہے، جو موجود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب۔ اور ایک ہو تو واحد، اور زیادہ ہوں تو جمع۔ تو اس طرح اس صیغے کے 2 نام بن گئے، واحد غائب اور جمع غائب، واحد غائب اور جمع غائب۔ اس کو 3rd پرسن کہا جاتا ہے، جو انگریزی میں اگر آپ نے پڑھی ہو گرامر تو 3rd پرسن، یعنی جو بندہ وہاں موجود نہیں ہے۔ واحد غائب اور جمع غائب، وہ آیا یہ کیا ہے؟ واحد غائب، اور وہ آئے یہ جمع غائب۔ پھر ہوتا ہے جو سامنے موجود ہے، سامنے موجود کو حاضر کہتے ہیں نا، تو وہ ایک ہے تو واحد حاضر، اور زیادہ ہیں تو جمع حاضر۔ اس کو 2nd پرسن کہتے ہیں انگریزی گرامر میں، واحد حاضر، جمع حاضر۔ اس کی مثال اردو میں کیا ہوگی؟ تو آیا، تم آئے۔ تو آیا یہ کیا ہے؟ واحد حاضر، اور تم آئے جمع حاضر۔ اور 1st پرسن ہوتا ہے اپنے بارے میں جب بات کرتے اس کو کہتے ہیں متکلم، اپنے بارے میں بات کرنے والے۔ تو وہ ایک ہو تو واحد، اور زیادہ ہوں تو جمع۔ تو واحد متکلم اور جمع متکلم، اس طرح یہ 6 صیغے
6 شکلیں 6 لفظ ہمیں ہر مصدر سے بنانے ہیں تاکہ ہم ہر طرح کی بات کر سکیں، کیونکہ بندے کو کبھی اپنے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ہے، کبھی سامنے والے کے بارے میں، کبھی غائب کے بارے میں۔ تو ہر فعل سے ہم نے یہ 6 صیغے بنانے ہیں۔ 6 صیغوں کے نام کیا ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ اتنی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہر مصدر سے کچھ فعل بنتے ہیں، کچھ اسم بنتے ہیں۔ ابھی ہم اسموں کو نہیں چھیڑ رہے، فعلوں کی طرف آئیں۔ فعل کی تعریف پڑھی ہے کہ فعل وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اور ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کا بھی ذکر ہو، ماضی یا حال یا مستقبل۔ تو ہم نے فی الحال کس کو لیا ہے؟ فعل ماضی کو۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اور فعل ماضی کی یہاں پہ 7 قسمیں ہم ڈسکس کریں گے، ان کو پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی قسم آج ہم نے پڑھنی ہے ماضی مطلق، جسے سمپل پاسٹ کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور اس کے ہم نے پڑھا کہ ہر فعل میں، یہ صرف فعل ماضی کی نہیں، ہر فعل کے اندر 6 صیغے جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب بندہ بات کرتا ہے تو وہ یا اپنے بارے میں کرتا ہے، یا سامنے والے کے بارے میں، یا کسی تیسرے کے بارے میں۔ اور اپنے بارے میں کر رہا ہے تو وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں، سامنے والا ایک ہے یا زیادہ، اور جس تیسرا جو ہے وہ بھی جو موجود نہیں، ایک ہے یا زیادہ۔ تو اس طرح 6 طرح کے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں 6 صیغے کہتے ہیں، ان کے نام بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اب آخری بات رہ گئی ماضی مطلق بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ اور طریقہ۔ تو مصدر سے ہی اس نے بننا ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ کسی بھی مصدر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے، مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون آتا ہے، دن اور تن پڑھا ہے نا آپ نے نشانی، اس نون کو ختم کر دو، ہٹا دو مصدر سے، تو جو پیچھے بچ جائے گا وہ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہوگا، وہ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہوگا، واحد غائب جس کا نام۔ صیغوں کی ترتیب ہے نا، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو وہ پہلا صیغہ بن جائے گا جب آپ ریموو کر دیں گے کس کو؟ نون کو ریموو کریں گے، اسے حذف کریں گے، تو جو بچ جائے گا پیچھے وہ کیا ہوگا؟ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مثلا ہم بناتے ہیں کردن، کردن، نون ہٹایا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کرد، کیا رہ گیا؟ کرد۔ شدن سے نون ہٹایا تو کیا رہ گیا؟ شد۔ آمدن سے نون ہٹایا تو آمد۔ رفتن سے نون ہٹایا تو رفت۔ نشستن سے نون ہٹایا تو نشست۔ ایستادن سے نون ہٹایا تو ایستاد، ایستاد۔ یہ سارے ہم نے بنا کے دیکھے ہیں کہ پہلا پہلا صیغہ تو بن گیا۔ مصدر سے ماضی مطلق کا سمپل پاسٹ کا پہلا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نون کو ریموو کر دینا ہے، جو آخر میں نون ہے اسے ختم کر دینا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے نا، آسان ہے۔ اب پیچھے کتنے صیغے رہ گئے؟ باقی 5۔ ان 5 صیغوں کی علامات ہیں، سائنز ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی، جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جمع غائب کے نیچے سائن لکھا ہوا ہے نون دال، علامت اس کی نون دال ہے۔ واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کے لیے میم اور جمع متکلم کے لیے یا میم، یہ علامات ہیں، سائنز ہیں۔ اب ہم نے باقی صیغے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ جو پہلا صیغہ تھا نا ہمارے پاس، اس کے آخر میں ان علامات کو، ان سائنز کو ایک ایک کر کے لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو صیغے تیار ہوں گے، جو نئی شکلیں صورتیں بنیں گی، تو وہ یہی 5 صیغے بن جائیں گی۔ مثلا رفتن سے، رفتن سے پہلا صیغہ ہم نے بنایا تھا رفت، نون کو ریموو کیا، نون کو ختم کیا، رفت بنا۔ اب ہم نے اگلا صیغہ بنانا ہے جمع غائب، تو جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ دیکھیں جمع غائب کی علامت نون دال ہے، یہ اس کے آخر میں لگائیں گے، تا کو زبر دے کے آگے ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رفتند۔ کیا بن جائے گا؟ رفتند۔ پہلا صیغہ کیا تھا؟ رفت، دوسرا کیا بنے گا؟ رفتند۔
تیسرا بنانا ہے تو اسی رفت کے آگے یا لگا دو، یا کی وجہ سے تا پہ زیر آئے گی، رفتی، کیا بنے گا؟ رفتی، یہ واحد حاضر بن جائے گا۔ چوتھا سیغہ بنانا ہے تو اس کی علامت یا دال ہے، وہ رفت کے آگے لگاؤ گے رفتید، کیا بنے گا؟ رفتید، جمع حاضر بن گیا۔ واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم، یہ لگائی اسی کے آخر میں تو رفتم، رفتم، واحد متکلم، اور جمع متکلم کی علامت یا میم ہے، وہ لگائی آخر میں تو یہ بن گیا رفتیم، کیا بن گیا؟ رفتیم، جمع متکلم۔ اس طرح یہ 6 صیغے بن گئے۔ اب ترتیب سے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ رفت، رفتند، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم۔ پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، رفت، رفتند، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم۔ ان کو آپ نے اسی ترتیب سے اتنی دفعہ پڑھنا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ سوچ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو پھر بولتے ہوئے سوچنا پڑے تو پھر تو ایک جملہ بھی بولنے کے لیے بندے کو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو روانی تب آئے گی جب آپ ان کو بار بار پڑھیں گے، رفت، رفتند، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم، سوچنا نہ پڑے آپ کو۔ تو اب ان کا ترجمہ، بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا، اب ان کا ترجمہ۔ ترجمے میں ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مصدر کا ترجمہ کیا ہے۔ مصدر کا ترجمہ آتا ہوگا تو ان کا آپ کر سکیں گے۔ تو رفتن کا معنی ہے جانا، جانا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب صیغے کا ترجمہ کریں گے تو ایک تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں زمانہ کون سا ہے، تو اس میں زمانہ ماضی ہے، گزرا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ واحد کا ہے یا جمع کا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ حاضر کا ہے یا غائب کا یا متکلم کا۔ ہم پڑھ چکے ہیں اردو میں غائب کے لیے وہ یا اس یا انہوں آتا ہے، حاضر کے لیے تو یا تم آتا ہے، اور متکلم کے لیے میں یا ہم آتا ہے۔ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ کرنا ہے۔ تو رفت کا ترجمہ ہوگا وہ گیا، وہ گیا۔ اب اس میں دیکھیں ماضی والا زمانہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے یا نہیں؟ آ رہا ہے، اور ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے۔ اس صیغے کا نام ہوگا واحد غائب۔ رفتند، وہ گئے، یہ جمع غائب ہے، وہ گئے۔ گئے کیوں کہا؟ کہ جمع ہو گیا نا، جمع آ گیا، تو گیا سے گئے بنا دیا۔ رفتی، تو گیا، تو آ گیا ہے کیونکہ حاضر کی بات ہو رہی ہے، اور رفتید، تم گئے، اس میں تم آ گیا ہے کیونکہ جمع کی بات ہے۔ رفتم، میں گیا، میں اس لیے آیا ہے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے واحد کا، اور رفتیم، ہم گئے، ہم اس لیے آ گیا کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آج ہم نے مصدر سے بنائی جانے والی پہلی چیز پڑھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماضی مطلق۔ اس میں اب آپ کو جو چیزیں یاد ہونی چاہیے وہ کیا ہیں جو آپ نے سنانی ہیں؟ سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف، پھر فعل ماضی مطلق کی تعریف۔ ماضی کی تعریف اور ہے تھوڑی، ماضی مطلق کی اور ہے۔ پھر آپ نے بنانے کا طریقہ، بنانے کا قاعدہ، علامات، گردان اور گردان کا ترجمہ۔ اسے گردان کہتے ہیں، گردانیدن کا معنی ہوتا ہے گھمانا۔ تو یہ ایک ہی لفظ ہے نا، اسے گھماتے ہیں ہم، مختلف شکلوں کی طرف اسے لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رفت، رفتند، اگلی شکل آ گئی، رفتی، اس سے اگلی شکل آ گئی۔ اس لیے اس سارے مجموعے کو، ان 6 لفظوں کے گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ گردان، کہ جس میں آپ اس کو گھما رہے ہیں، مختلف شکلوں کی طرف آپ اس کو موو کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے ساری چیزیں یاد کرنی ہیں اور سنانی ہیں۔